السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، عوامی نوعیت کے مسائل پر بات کی جاتی ہے اور اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، سماجی معاملات ہوں یا آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات ہوں۔ کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے ان معاملات اور موضوعات پر گفتگو کی جا سکے۔ تو سلسلہ انشاءاللہ آج بھی جاری رہے گا۔ مختصر وقت میں بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر آج گفتگو ہم نے کرنی ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال زیر بحث ہے اور جس طرح کے معاملات اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ عدالتی کارروائی ہم ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا ایک عام معاملہ اور موضوع ہے جس کے اوپر آگے چل کے اگر موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ جو بھٹو صاحب کی پھانسی کے حوالے سے کیس ہے، اس کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے۔ عرض یہ ہے کہ قانونی کارروائی، بہت سارے لوگ میسج بھیج رہے تھے، یقیناً جو پروسیڈنگ عدالت کے اندر ہوتی ہے یہ بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی۔ اب آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا، آپ زیبا محمد علی کی فلمیں دیکھا کرتے ہوں گے ماضی میں، کہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کے جس طرح سے بات کی جاتی تھی یہ اس سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے معاملات قانونی ہیں یقیناً جن کا قانون سے وابستگی جن کی ہے، وہ تو یقیناً ان معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہر شخص کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ بالکل ایسا ہی، آپ اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ جب ایک آپریشن تھیٹر کے اندر جب ڈاکٹر سرجری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو وہ میڈیکل کی ٹرمز بتا رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ پروسیجر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یقیناً کچھ بھی اس میں سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ معزز مہمان تشریف فرمائے جاوید صدیقی صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ جناب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر شبیر احمد صاحب جو کہ سربراہ ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے، تو ان کو بھی میں شامل گفتگو کروں گا آج اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جاوید صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آج کل گفتگو ہو رہی ہے، وقت محدود ہے اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس دفعہ گزشتہ روز بھی یہ بات زیر بحث آئی کہ وہ گہما گہمی نہیں پائی جاتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے انتخابات کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ چاہتے ہوئے یہ بات کرنی پڑتی ہے، سب کو میسر کسی دور میں بھی شاید نہیں آئی، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہے کہ شاید یہ اصطلاح جو ہے اس کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایک جماعت کی جانب سے۔ ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ، اور اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا اور آج بھی یہی ہے کہ یہ جب بھی ہوا، پیچھے ہوا یا بھی ہو رہا ہے، جو یہ کسی طرح سے بھی مطلب کہ صحیح اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب دیکھیں ایک الیکشن کمیشن ہوتا ہے، وہاں پہ ایک آپ کی اسکروٹنی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور ایک مثال ہے، میں ہوں، اگر میں الیکشن لڑنے جاتا ہوں تو جس طرح میری اسکروٹنی ہو رہی ہے، اسی طرح چاہے وہ سابقہ پرائم منسٹر ہو یا وزیر ہو یا مشیر ہو یا کسی بیوروکریٹ سے ریٹائرمنٹ ہو کے آیا ہو، اس کی بھی ویسے ہی ہونی چاہیے جیسی میری ہو رہی ہے۔ اب عام آپ دیکھتے ہیں، عام جو فارم بھرتے ہیں، کیونکہ میں بھی تھوڑا سا اس پروسیس سے گزرا ہوں، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو نیب کے قوانین کے ذریعے وہ گرفت میں بھی آئے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں کی، اور جو اپنا جو ایک نیب کا قانون ہے کہ جتنی پرسنٹیج جمع کروا دیں آپ کہ جو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ اب جب بار بار آپ ایسے لوگوں کو موقع دیں گے تو پھر اس کے بعد تو یہی آوازیں آئیں گی جو ابھی اس وقت آ رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو آئین اور قانون کے تحت، جو ایک الیکشن کمیشن کا بھی بنا ہوا ہے، جو ایک ہمارے پاس آئین کی کتاب بھی موجود ہے، تو آپ اس کے مطابق الیکشن کروائیں اور آزادانہ کروائیں، تو پھر یہ سب چیز آوازیں خود ہی دب جائیں گی۔ لیکن جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے کہ جی نیچے والوں کی اسکروٹنی تو بڑی سخت ہو، اور جو اوپر والے ہیں جو کبھی حکومتوں میں رہیں یا حکومتوں سے باہر رہیں یا بیوروکریسی میں رہیں، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے آپ کو کلیئر کروا لیں، تو یہ چیزیں جب ختم ہوں گی، جیسے ابھی ہمارے
اکثر آپ پارلیمنٹ کا ذکر کرتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جو افراد ہیں جو بھی مطلب کہ چاہے وہ سندھ اسمبلی یا بلوچستان اسمبلی یا خیبر پختونخوا پنجاب یا قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، اگر ان کی اسکروٹنی صحیح ہو جائے اور صحیح لوگ اسمبلیوں میں جائیں تو پھر ہم یہ ہمارا یہ موضوع گفتگو اور موضوع بحث ہوگا ہی نہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ جاتے ہیں، آپ ایک پروسیس سے کالج اور یونیورسٹی کے پروسیس سے گزر کے اور آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، تو جب آپ جائیں گے تو آپ پھر آپ کے جو پیچھے جو یوتھ آپ کی آ رہی ہے اور وہ سیاست کرنا چاہتی ہے تو وہ پھر آپ کے نقش قدم پہ چلے گی. میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اتنا فعال ہونا چاہیے کہ وہ بالکل جب کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے ہوں اسی وقت یہ فیصلہ کر لے کہ جو سزا یافتہ لوگ ہیں یا جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کے کاغذات کو وہیں روک لیں، ان کو موقع نہ دیں. یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کو اسی جگہ روک لیا. جب پہلے ہی عمل آپ کا صحیح ہوگا تو آگے سارے عمل صحیح ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا عمل کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جب آپ کی نیت ہی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے نہیں یار انہوں نے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو کرپشن ہوتی ہے اس میں سبھی حصے دار ہوتے ہیں، کوئی ایک نہیں، ساری اداروں میں ہوتی ہے، اس کے اوپر سے لے کے نیچے تک سب حصے دار ہوتے ہیں. تو جب پہلے ہی عمل آپ کا یہ ہوگا نہیں یار یاسر بھائی جو ہے یہ ذرا تگڑا مال دیتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، جو بھی ہے تو ان کو جانے دیں، ان کی اسکروٹنی تاکہ ہمارے بھی فائدہ ہو. لیکن جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ نہیں صحیح لوگوں کو جانے دیں گے، صحیح قوانین بنائیں گے، آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے، تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھی بات ہے. اب ذرا آپ ذہن کے اوپر زور دیجیے اور ایک نام میرے سامنے لے کر آئیے جو سیاست سے وابستہ ہو اور اس کے اوپر سیاسی مقدمات نہ ہو. میں ڈاکٹر صاحب سے جب تک ایک سوال جو ہے وہ پوچھتا ہوں، آپ آرام سے سوچ لیں، میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسے بھی یہ بات ہو رہی ہے، جاوید بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ان کی اسکروٹنی ہو جائے اگر صحیح طرح سے تو معاملات کافی حل ہو سکتے ہیں. اب جب ایسے لوگ پارلیمان کے اندر پہنچتے ہیں تو اس کی وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، نہ قانون سازی سمجھ پاتے ہیں. اور عموماً ہوتا ہی ہے عام قومی معاملات کے اوپر جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یا جو پچھلے بدقسمتی سے جو دور میں ہوئی ہے، وہ جو 3 سالہ حکومت تھی، پارلیمان کی کارکردگی اور جو اس میں ڈائلاگ تھا وہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. جب وہ پروسیڈنگز لوگ دیکھتے تھے اور باہر ملک سے نشر کی جاتی تھی، آپ یقین کریں اتنے باہر سے لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ پارلیمان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اوت اٹھ لیتے ہی کہتا ہے کہ سارے چور بیٹھے ہیں، میں ان کو اٹھا کے ایسے کر دوں گا، یہ کر دوں گا. یہ آپ کے پارلیمان میں ہوتا رہا ہے. ذرا فرمائیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ یاسر بھائی دیکھیں، ایکچولی ایجوکیشن پہلی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایجوکیٹڈ لوگ ہی نہیں ہیں. کیا کہنا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں 70% ایسے لوگ ہیں کہ جن کی جیلی ڈگریز ہیں. جی اچھا، اب ان کو پارلیمنٹ ہماری، آپ نے آج بہت اہم پوائنٹ پہ بات کی ہے اور میں یہ چاہتا تھا یہ ٹاپک آئے کہ ہماری قوم کو پتہ چلے کہ اس ٹائم دیکھیں، میں یہاں کسی کو ڈیفائن کرنے کے لیے آج نہیں بیٹھا، میں آج وہ حقائق اپنی قوم کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو میری قوم سے چھپائے گئے ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ قوم کو یہ کہا گیا ہے کہ ادارے بہت مضبوط ہیں، ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے، ادارے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، اداروں کے ہم پریشر میں ہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ پاکستان میں سب سے زیادہ پاورفل ہے. پارلیمنٹ کے کسی بل کے اگینسٹ جا کے سپریم کورٹ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ کے اگینسٹ جا کے ملٹری کا کوئی ادارہ نہیں کام کر سکتا، کوئی انٹیلیجنس کا ادارہ نہیں کام کر سکتا، کوئی بھی XYZ ادارہ ایسا نہیں ہے جو پارلیمنٹ کے اگینسٹ جا کے کام کرے. آپ دیکھ لیں خان صاحب کی جب حکومت تھی، خان صاحب کی حکومت کے ڈریشن میں پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا تھا عدم اعتماد کا، وہاں ہوا تھا. یہ قوم کے سامنے ہے، قوم بھول جاتی ہے ہماری، اصل میں ہماری قوم ان چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتی. تو وہاں بل پاس ہوا، پارلیمنٹ کا تقدس وہاں برے طریقے سے پامال ہوا. جتنے پارلیمنٹرین تھے وہ آپ کے سامنے، وہاں ان کو اسپیشل گیسٹ رومز دیے ہوئے تھے، ہوٹلز بک ہوئے تھے، وہاں مساج سینٹر کھلے ہوئے تھے. اس کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ وہ کروڑوں میں اپنا ایمان بیچ رہے تھے. اچھا، وہ بکا، اس کے بعد وہ چاہے وہ انہوں نے اپنا ایمان بیچا جس طرح بھی کیا.
اب پارلیمنٹ اتنا اگینسٹ ہو گیا خان صاحب کی حکومت کے کہ ووٹ بینک جو خان صاحب کا تھا وہ ٹوٹ گیا. اب اس کے بعد پھر اس پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو عدالتوں کو انوالو کیا اور پھر ان کی مجبوری بن گئی کیونکہ پارلیمنٹ سے ہی بل پاس ہو گیا تھا. اچھا پھر عدالتیں جب حرکت میں آئیں تو انہوں نے جب وہ دیکھا کہ بھائی اب پارلیمنٹ کا بل ہے تو انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ اس کو مانیں پارلیمنٹ کو. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, جب اب عدالت کا کوئی بھی جسٹس, محترم جسٹس آ کے خود تو نہیں وہ عمل کرائے گا, وہ اداروں کو انوالو کریں گے, ان کو ڈائریکشن دیں گے. جب اداروں کو ڈائریکشن ہوئی اب ادارے آٹومیٹکلی آگے آئیں گے لا, کیونکہ آئین کہتا ہے یہ. اور یہ آئین کس نے بنایا؟ پارلیمنٹ نے بنایا. یہ پارلیمنٹرین جو ہیں ہمارے انہوں نے بنایا. اچھا ان میں اب 70% وہ ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جو جیلی ڈگریاں لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ مثال میں دیتا ہوں. اور زرداری صاحب کی حکومت تھی, زرداری صاحب کے دور میں کتنی جیلی ڈگریوں والے لوگ آئے. تو پھر اس کے بعد وہ بلوچستان کے ایک ہیں رئیس ثانی صاحب, انہوں نے کہا جی ڈگری ہونی چاہیے بھلے وہ جیلی ہو یا اصلی ہو. اچھا پھر وہ جمشید دستی صاحب کا ہے. اچھا پھر وہ کیا کیا, انہوں نے وہ گریجویشن تھی تو انہوں نے گریجویشن کی شک ہی ختم کر دی. یعنی جو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ چیز, اگر سندھ کے بھی کئی وڈیرے تھے تو بلوچستان مشرف صاحب جب یہ قانون لے کر آئے تھے ان کی پارلیمان میں تو اس قانون کی سب سے زیادہ مخالفت کی گئی تھی کہ جس میں جو بی اے کی شرط رکھی گئی تھی اس کو ختم کیا جائے. جی تو وہی چیز ہے. اب اس کے بعد الیکشن ہوئے, اب آپ دیکھیں کہ جن کی جعلی ڈگریز ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں, وہ قانون سازی کر رہے ہیں, وہ آئین بنا رہے ہیں. پھر آئین پاکستان کو بری طریقے سے پامال اس کا تقدس کیا گیا ہے, اس کے اندر اتنی تبدیلیاں کر کے. سب سے بڑی تبدیلی تو یہی ہے کہ اب الٹریٹ پرسن کو بٹھا رہے ہو اسمبلی میں, پھر وہ قانون سازی کرے گا, وہ قانون بنائے گا. اس قانون کو جو ہے مجبوری بن جاتی ہے اداروں کی اس کے اوپر عمل کرنا. تو پارلیمنٹ پاکستان میں سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو میری عوام کو یعنی میری قوم کو اتنا گمراہ کر دیا گیا ہے کہ ان کو روٹی کپڑا مکان کے چکر میں, ان کو جی آیا کبھی شیر آیا, کبھی بلا چل گیا, کبھی یہ ہوگا کبھی وہ ہوگا, اس چکر میں لگا کے عوام کو اتنا الجھا دیا گیا. مہنگائی, بے روزگاری, جتنا انہوں نے قرضہ لیا ہے یہ کس نے لیا ہے؟ سیاستدانوں نے لیا ہے. کوئی جا کے چیف جسٹس صاحب نے لیا ہے, چیف آف آرمی سٹاف نے لیا ہے, کس نے لیا ہے؟ یہ تو انہوں نے لیا ہے. دیکھیں اور الزام, مورد الزام اداروں کو ٹھہرا رہے ہیں, جبکہ 2 نمبری آپ کر رہے ہو, قرضے آپ لے آ رہے. وہ ملک, یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپ ماضی دیکھ لیں, ان کے ماضی میں ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اب ذرا دیکھیں, چلے جائیں پاسٹ میں, ان کی ہسٹریز ہیں, کیا ہوتا تھا ان کے پاس. آج خربوں ڈالرز پتی ہیں, کہاں سے بن گیا ان کے پاس. انہوں نے کیا لیا ہے؟ آئی ایم ایف سے قرضہ, دوست اس ملک کو ہی نہیں چھوڑا کہیں سے بھی نہیں. اچھا سی پیک کا منصوبہ بند ہو گیا خان صاحب کی حکومت کے دور میں. تو یہ وہ کام کیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دیکھیں بہت کچھ ہے بتانے کے لیے قوم کو, لیکن بتانے کے لیے معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بتائے گا اس کو تو یہ اپنا دشمن بنا لیتے ہیں آن دا سپاٹ. یا تو اسے گولی مروا دیں گے یا اس پہ اتنے جیلی مقدمات بنا دیں گے. وہ سیالکوٹ اس فیملی کو جس کو دہشت گردی میں وہ مار دیا گیا کہ جی یہ دہشت گرد ہے, معصوم بچوں, کیا ہوا پاکستان میں اس کے لیے. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ مافیا ہے. جب تک عوام کو خود اس مافیا سے نہیں ٹکرانا پڑے گا, جتنا یہ قرض لے چکے ہیں اور آئندہ کی یہ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں لینے کی, تو یہ کیا ہوگا کہ آنے والی 20 ہماری نسلیں بھی وہ نہیں اتار سکیں گی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یہ اپنے جو لوگ ہیں, ابھی آپ نے بالکل صحیح, اور آپ کی گفتگو کا آغاز بڑا عام تھا کہ ایک تو تعلیم کی کمی ہے, شعور نہیں ہے, اخلاقی تربیت نہیں ہے, آگہی نہیں ہے. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوگ ان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں. اور اب بڑی عجیب سی بات یہ لگتی ہے کہ بار بار باریاں دینے کے بعد بھی جب نتائج نہیں نکلے, آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ اگر دوبارہ آئیں گے تو شاید پھر سے ٹھیک کر دیں گے. ایک شخص ایک دفعہ فیل ہو سکتا ہے, 2 دفعہ فیل ہو سکتا ہے, اگر وہ بار بار فیل ہو رہا ہے اس سے بار بار کیوں امید رکھی جاتی ہے؟ اور یہ تو ملک کی ایک پوری ذمہ داری ہے کہ اس میں تو غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ غلطی آپ کو سالوں پیچھے لے کر چلی جاتی ہے. جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, تو پھر کیسے یہ لوگ امید رکھتے ہیں کہ یہ کوئی نتیجہ نکال دیں گے, کوئی تبدیلی لے آئیں گے؟ جی پہلے لا نہیں سکے تھے
پہلے ہاتھ بندے تھے، اب آپ ہمارے ہاتھ کھول دیں، اب ہم لے آئیں گے. یہ کس قسم کی بات ہے اور یہ سوچ کیسی ہے؟ یاسر بھائی بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک وہ پیرنٹس ایک لولی پاپ دے دیتے ہیں. یہ قوم کو یہ سیاستدان جتنے بھی ابھی ہیں یہ وہ لولی پاپ دے رہے ہیں. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈستا. اب یہ ہے کہ یہ بار بار عوام کو ڈسنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ڈس رہے ہیں. انہوں نے کیا آج تک ڈیلیور کیا ہے، اور نہ یہ اور کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ان کے پاس کون سا پلان ہے؟ ایگریکلچر کو کوئی پلان بتا دیں. دیکھیں میں ایک ذمہ دار گھرانے سے ہوں، مجھے پتا ہے جو کھاد ہے نا یوریا، جو کسان کی پیداوار کے لیے ضرورت ہے، پیسٹیسائیڈ، اس کی اسپرے، یہ وہ چیزیں ہیں جب کسان کو وہ نہیں مل رہی. ہماری زراعت برباد کر دی ہے انہوں نے. یہ جتنے بھی پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر آپ کو بزنس مین ملے گا، زیادہ تر آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو یہ کاروبار بنا کے آئے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے یہاں نے زمینوں پہ قبضے کیسے کرنے. ابھی رو انوار صاحب نے واضح کہہ دیا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ یہاں کے لینڈ گریبرز کے سپورٹر ہیں، ان کے سرپرست ہیں. کھل کے کہہ رہے وہ تو یہ کہتے تھے میرا بچہ ہے. جب آپ ایسے کہتے ہو کہ بھئی وہی آپ کا بچہ ہی آج آپ کے خلاف سارے ثبوت دے رہے ہیں. ملک ریاض صاحب کا پاسٹ ہسٹری اس کی دیکھیں کیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو معاملات یہ ہیں. دیکھیں یاسر بھائی آن دا ریکارڈ ہم یہ باتیں ہیں، دیکھیں ہم بہت ساری باتوں کو اگر ہم کرتے ہیں نا تو کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی دل آزاری، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں ہٹ کیا گیا. لیکن حقائق دیکھیں، آج اگر ہم سچ چھپائیں گے نا تو یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. تو آگے جا کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ تو خیر ہماری ترجیحات میں شاید شامل نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے جس کی بھی آپ نے نشاندہی کی ہے. شاید یہ ان کو کنسیڈر نہیں کرتے. جی جج صاحب، نام ذہن میں آیا کہ کوئی ایسا شخص جس کے اوپر سیاسی مقدمہ نہ ہو. اب تو ماشاءاللہ سے آپ خود بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، کوئی ایسا بندہ نہیں بچا اور وہی سارے مقدمات ہیں، یاد ہے، جس کے اوپر آپ سب کو جو ہے چور چور کہا کرتے تھے. اب کیسے بچیں گے؟ کیا جواز پیش کریں گے؟ لائیں جواز کوئی. دیکھیں ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر ادارہ پارلیمنٹ کے ماتحت ہے، پارلیمنٹ با اختیار ہے، پارلیمنٹ کے بارے میں بہت انہوں نے تشریح کی. تو اب ایک مثال میں آپ کو ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں ایک الیکشن کمیشن کا رول ہے، صحیح ہے. اچھا اس وقت نہ پارلیمنٹ ہے نہ کچھ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کسی کو کریٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، تو یہ کون سی پارلیمنٹ اور کون سی اسمبلی کر رہی ہے؟ اس وقت تو کوئی ہے ہی نہیں. اس وقت تو صرف ادارے کام کر رہے ہیں نا. دیکھیں ادارے نیوٹرل ہو جائیں، عوام کے اوپر چھوڑ. جب ہم لوگ بار بار ہر تبصرے میں تقریباً ہر چینلوں پہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ادارے غیر جانبدار ہو کے یہ پروسیس کمپلیٹ کریں، جیسے 2018 میں تھے ویسے ہو جائیں. اب آپ یہ کہیں گے 2018 1977 اور یہ اگر 2018 میں تھے، چلیں آج آپ ہو جائیں. کیا صورت نہیں اس وقت کوئی نہیں تھی. اس وقت تو میں خود تھا، تو بڑے مطمئن تھے الیکشن کمیشن اس وقت میں بھی اس پروسیس کا حصہ تھا. میں بھی تھوڑا سا اس میں وہ تھا عمل. تو اس وقت پہلی دفعہ میں نے کراچی میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں کراچی میں تھا، لاہور میں بھی ہو سکتا ہے یہی عمل ہوا ہو، پشاور میں بھی ہوا ہو، کوئٹہ وغیرہ. نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، صرف جہاں جس کی میں گواہی دے رہا ہوں جی، کہ وہاں پہ پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں کی لائنیں لگی تھی. کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ایک ایج گزر گئی، کئی الیکشن دیکھے کہ پولنگ اسٹیشن 3 بجے کے بعد خالی پڑے ہوتے تھے اور جو ووٹ ڈالنے جاتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کا ووٹ ڈل چکا ہے. اچھا پھر پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ کراچی میں جس طرح ایک نظام قائم تھا تو اس میں میرے خیال سے انہی کے لوگ ہوتے تھے. اور پھر کچھ پریزائڈنگ آفیسر اور انہوں نے بعد میں بیانات بھی دیے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں یہ، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا. کوئی سننے والا نہیں تھا. 12 بجے تک میں ڈیوٹی پہ تھا. ہاں نہیں میں ایک جنرل بات مطلب میں پورے جو آپ کے 70 سالہ تاریخ ہے یا 50 سالہ تاریخ ہے، کیونکہ اب ہماری تاریخیں 2 ہیں نا، ایک 71 سے پہلے کی تاریخ ہے ہماری، ایک 71 کے بعد کی تاریخ ہے. صحیح ہے. تو 71 کے بعد سے لے کے اب تک کی جو الیکشن کی جو پروسیس رہا ہے اس میں دیکھیں اب آپ جیسے جس جماعت پی ٹی آئی کو موارد الزام ٹھہراتے ہیں تو 2018 سے پہلے تو اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. کیا اس سے پہلے جو بھی الیکشن ہوتے تھے وہ صاف شفاف اور عوامی رائے کے مطابق ہوتے تھے؟ نہیں، عوامی رائے کے مطابق اگر ہوتے تھے
تو پھر میں آپ کی بات تسلیم آپ کی یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ جی یہ ہوا، لیکن یہ کون کرواتا تھا؟ مطلب یہ چیز دیکھیں، بنیاد اگر آپ کی غلط رکھی، کسی بھی عمارت کی اگر بنیاد غلط ہوگی تو عمارت بھی صحیح نہیں ہوگی. بنیاد آپ آج صحیح کریں، آج آپ بنیاد صحیح کریں، جو کہ اکثر اب آپ تفسیریں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اب کرتے ہیں، چلیں کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کرتے ہیں. ابھی انہوں نے راؤ انوار صاحب کا ذکر کیا اور ملک ریاض صاحب کا ذکر کیا. وہ یہ کوئی انکشاف نہیں کیا انہوں نے کہ وہ انہوں نے کوئی عوام کو پتہ نہیں تھا یہ چیزیں اور یہ کوئی انکشاف ہو. دیکھیں سب کو پتہ ہے سب چیزیں. اب ادارے اگر کوئی کارروائی نہیں کرتے ان کے خلاف، انہی کو بار بار پارلیمنٹ میں لاتے ہیں، انہی کو وزیر بناتے ہیں، انہی کو دیکھیں بغیر میں کوشچن نہیں کرتا. اسی پر میں آ جاتے ہیں. تو دیکھیں وجہ میں سن دیکھیں اچھا آج سے اچھا اگر میں سن لینا پھر میں آپ سے اس کے اوپر نہیں میں ایک بات ٹاپک کو میں ٹیک اپ کرتا ہوں، ایک بات کی کوئی ریالٹی نہ نہیں میں ایک بات صرف کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں کہ ہر دفعہ جب الیکشن ہوتے ہیں، ہر دفعہ ٹی وی چینلوں پہ تبصرے ہوتے ہیں اور اسی قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آج ہم کیوں نہیں ارادہ کر لیں کہ یار اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے وہ ہم جو 71 کی مثالیں دیتے ہیں ویسے الیکشن ہو. میں اسی سوال کا جواب دے دوں، میں اسی سوال کا جواب دے دوں کہ جی ادارے کرتے ہیں. دیکھیں ابھی ایک ڈائریکٹ اداروں پہ الزام آیا ہے. میں ایک گزارش اور کروں گا دونوں معزز مہمانوں سے وداؤٹ نیمنگ اے پرسن. ہمیں کبھی بھی جب کوئی دیکھیں کوئی سبسٹنس ہو، کوئی ایویڈنس ہو، کوئی اگر اس طرح کی چیز ہو، پھر جا کر ہم کسی کا نام لیتے ہیں یا کسی کو وہ کرتے ہیں. اب مسئلہ ہمارے ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ ہم نے بنا سوچے سمجھے معاملے کو جانچے بنا الزام لگانے اور نام لینا شروع کر دی. اس لیے میں کسی بھی پرٹیکولر شخص میری اس کے ساتھ کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کروں گا، میں نام نہیں لیتا چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے جی میں ابھی آتا ہوں اسی طرف. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے جیسے بولا نا کہ ادارے تو پارلیمنٹ کے انڈر ہیں، آئین کے ماتحت ہیں ہر ڈپارٹمنٹ. ابھی دیکھیں جو موجودہ جیسے محترم بھائی نے فرمایا کہ بھائی اس ٹائم جو پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ ہے ہی نہیں. اچھا میں آپ کو ود پروف یہ بات کر سکتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس ٹائم تمام پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کے ایم کیو ایم کے بھی ہمدرد ہیں، سب پارٹیوں کے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی ریسنٹلی جب الیکشن کے حوالے سے بات چیت تھی تو تمام پارٹیوں کے نمائندگان کو بلایا، الیکشن کمیشن میں وہ بیٹھے، ان سے بات چیت ہوئی، پھر ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی اور ڈیٹ دی گئی جس میں جو سپریم کورٹ بھی انوالو رہا. لیکن بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے لے کر آتے ہیں. ایسا وہ ہے کہ ابھی جیسے بالفرض خان صاحب کی حکومت تھی تو اس ٹائم کہتے تھے کہ جی ادارے ان کو لے کر آئے، تو خان صاحب کی جو لوگ تھے سپورٹر یا کارکن وہ بہت خوش تھے، اداروں کے حق میں تھے. اس کے بعد وہ جیسے ہی گئے تو وہ پارلیمنٹ کے ہی اس بحاف پہ گئے نا، ایک آئین کے تحت گئی ان کی حکومت. تو جب یہ 13 پارٹیاں آئیں 16 مہینے تو اس ٹائم کیا ہوا، اس ٹائم یہ بات شروع ہو گئی کہ جی ان کو لائے ہیں. بھائی آپ پارلیمنٹ کی حقیقت کیوں نہیں سمجھتے؟ اب عوام سے اصل جو ادارہ ہے، جو پاورفل جگہ ہے وہ ہے پارلیمنٹ، جس کو چھپایا جاتا ہے. اس کو آپ اوپن کریں، وہاں جو بھی آپ کے سٹیٹمنٹس آن ایئر وہ ہونی چاہیے، عوام کو پتہ چلے کہ آپ کتنے کوالیفائیڈ ہیں، آپ کا وے آف ٹاکنگ کیا ہے، آپ کتنے ملک کے ساتھ ریاست کا سنسیئر ہیں، آپ آئین میں کیا کیا ترمیم کرتے ہیں، آپ کس طرح کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز کا اضافہ اس میں کلامی کی معذرت، اس میں پارلیمنٹ کے ممبرز کی بڑی تعداد ایسی ہے، میں اگر رفلی آپ کو ایک آئیڈیا دوں تو 80% کے قریب پارلیمان کے اندر ممبرز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پورے 5 سال کا اگر ان کا دورانیہ ہے مان لیجئے تو اس میں سارا ٹائم بینچز کے اوپر بیٹھ کے دائیں بائیں جھانک کر ٹائم گزارا ہے. اس میں بہت تھوڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے کسی موضوع کے اوپر سوال کیا ہو یا کسی بحث میں حصہ لیا ہو. آج میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں. ابھی آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، سنی ہوگی کہ ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ ادارے جو ہے نا ہمارے ٹیکس سے سیلریز لیتے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، رینجر ہے، ملٹری انٹیلیجنس ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، اور چاہے وہ جسٹس حضرات ہیں، ان سب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ہم ان کو پے کر رہے ہیں، ٹیکسز سے آتے ہیں، یہ عوام کے خادم ہیں، اچھا عوام کے تابع دار ہیں. آج میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں اور بڑی دلچسپ بات ہے. آپ کے پاس ووٹ لینے جب آتا ہے نا، کونسلر ہو، ایم پی ہو، ایم این اے ہو، وہ آ کے کہتے ہیں آپ کا خادم، آپ کا غلام. اچھا خادم اور غلام کیا وہ سیلری نہیں لیتا؟
وہ سیلری لیتا ہے. جب عوام کے ہی ووٹ سے وہ ایم پی ایم این اے بنتا ہے, کونسلر بنتا ہے, چیئرمین بنتا ہے, اس کی سیلری ہوتی ہے, وہ اپنی سیلری لیتا ہے. پھر اس کی جو فیسیلٹیز ہیں وہ ان 5 ایئرز کی, وہ اگر آپ کاؤنٹ کریں نا ایک ادارے کے بندے سے زیادہ ہیں. اور ایک سولجر اس کے, دیکھیں میں اپنے سولجرز کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ میرا گھر, میری عزت, میرا کاروبار, میری زندگی سب محفوظ ہے, تو اس کے لیے اداروں کے وہ جوان ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں بارڈر پہ. اچھا, یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, دیکھیں میں خود ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں, بینگ اے سیاست دان. میں نے پارٹی جو بنائی ہے تو عبادت سمجھ کے بنائی ہے, اس لیے نہیں بنائی کہ بھائی میں تو ڈاکٹر ہوں, میرے تو کئی ہاسپٹل چل رہے ہیں, ایک ذمہ دار گھرانے سے ہوں الحمدللہ, بیک ہسٹری, میرا والد صاحب ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا. اچھا, تو اب یہ ہے الحمدللہ کہ مجھے کوئی پیسے کا یا شہرت کا شوق نہیں تھا. میں نے یہ حالات جب دیکھے نا تو میں نے دیکھا یہ تو خادم تو یہ ہیں, اصل عوام کے نمائندے جو ہیں خادم یہ ہیں, جو نمائندے بننے کے بعد فون کر کے آئی جی صاحب کو پریشر دے رہے ہوتے ہیں, فون کر کے ایس پی صاحب کو تھریٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں, اس طرح کرو, اس طرح نہیں, اس طرح کرو. یہ اصل جو پارلیمنٹ ہے, اصل کہاں معاملہ خراب ہے وہ پارلیمنٹ میں خراب ہے. اور پارلیمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایجوکیٹڈ وہ لوگ جائیں جو اسلام جانتے ہوں. آپ کے سامنے سورت اخلاص نہیں پڑھنی آتی, ہمارے کئی پارلیمنٹیرین کو سورت الناس نہیں پڑھنی آتی, کلمہ نہیں آتا صحیح سے پڑھنا. بہت ساری دیکھیں آپ ریکارڈ میں جائیں اور بڑے بڑے نام ہیں ان کے, منسٹر رہ چکے ہیں, وہ بڑی بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر ہیں, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے جب بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ تو بڑی بڑی آپ کے سامنے, اور ان کو سورت اخلاص نہیں آتی پڑھنے. تو جب دین سے آپ کی اتنی دوری ہے تو آپ کیسے سمجھیں کہ اسلامی ملک کا اصل نظام کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جی اچھا بس ایک مختصر سی, اب آپ کے سامنے کچھ ریٹ پیٹیشن دائر ہوئی کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے وہ ریجیکٹ کر دی. کیوں کہ جاؤ جی پارلیمنٹ میں جاؤ. پارلیمنٹ میں تو جو صاحبان بیٹھے ہیں انہوں نے تو وہ بل پہلے پاس کر رکھے ہیں کہ ہمارے کہاں سے وہ کرپشن کے معاملات سیو ہوں گے, نیب کو کیسے دبائیں گے, دیگر معاملات کیسے ہوں گے, کیسے ملے گا, سزائیں کم سے کم کیسے ہو سکتی. تو یہ اتنا اداروں کو کمزور کر کے, پارلیمنٹ کو اتنا مضبوط کر کے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ادارے لاتے ہیں, ادارے نکالتے ہیں, تو یہ آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, حقائق نہیں بتا رہے. آپ اصل حقائق بتائیں کہ آپ خود کرپشن کرتے ہیں, غلام آپ ہیں, آپ عوام سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور عوام کو کے آگے سمپتی بھی آپ کرتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کبھی ایبسلیوٹلی ناٹ کے نام پہ, کبھی یہ نام پہ, کبھی کسی نام پر, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج اس حال پر پہنچے. جاوید بھائی کی طرف آتا ہوں. اب وقت میرے پاس محدود ہے, میں چاہوں گا ذرا الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جیسے بھی, کہ یہ ساری باتوں سے انکار کیا جا سکتا ہے یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے, کہ کسی بھی اسمبلی میں کوئی ایسی بتائیں, کوئی مثال دیجئے جس کو دیکھ کر سمجھ میں آئے کہ ہاں جی واقعی اس دور میں یہ ہوتا رہا یا ایسے ممبر تھے. یہاں تو حال یہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی جن کے ساتھ وابستگی رہی ہے بھی, ان میں جو پارلیمنٹ کی جو کارروائی تھی وہ ایسی تھی کہ آدمی شاید اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا. معذرت کے ساتھ یہ کچھ پارلیمنٹ میں اور جو الفاظ استعمال ہوتے تھے یہ کچھ ہوا کرتا تھا. فرمائیے آپ کیسے مثال دے سکتے ہیں کہ وہ لے کر آئیں گے اور نئے لوگ لے کر آئیں گے, کیا ہے یہ سلسلہ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں, جس طرف اشارہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, تو اس کی مدت 3.5 سال رہی جی, اور 3.5 سال میں انہیں جو انٹرنیشنلی جو چل رہا تھی وبا اس کا, اور ایف اے ٹی ایف کا بھی سامنا رہا. صحیح ہے. اچھا, یہ جو چیزیں جو ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائیں, یہ چیزیں تو بہت پہلے سے چل رہی تھی. یہ کوئی 2018 سے شروع نہیں ہوئی ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی, 2018 میں شروع ہوئی ہے, تو یہ اس کے ذمہ دار, یہ تو عرصے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی 16 مہینے میں. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, جو جتنی بڑی بڑی جماعتیں تھی جو 40 سال کا تجربہ رکھتی تھی سیاست کا اور حکومتوں میں آنے جانے کا, انہوں نے جو چیزیں پاس کی ہیں آخری وقتوں میں, اور اس میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ سب عوام کے فیور میں تھی. انہوں نے کوئی عوامی رائے, اچھا سب سے مین ان کی جو چیز تھی جس پہ وہ فوکس کرتے تھے, اس پہ انہوں نے ریلیاں بھی نکالی, وہ تھی مہنگائی. تو اب جب میرے پاس پاور آ گئی, میں کہہ رہا ہوں جی آپ کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی, یہ
جب میرے پاس پاور آ گئی تو پھر مجھے یا تو اس کو بریک کرنا چاہیے تھا یا اس کو بتائیے گا کہ اس آپ کو نے کون سے سے قانون سازی کی تھی نہیں اس کو آپ نہیں تھی یا نہیں کی تھی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہوں یا جو بھی آپ کے خلاف بات کر رہا ہوں, لیکن جب وہ پاور میرے پاس آتی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ وہ چیزیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بل پاس ہوئے, اچھا ان کی اکثریت اس کے ساتھ بل, اچھا آپ نے ہماری گورنمنٹ دیکھا تھا ہمارے یہاں آرڈیننس نکلتا ہے کیونکہ بل ادھر بل پاس اس لیے کہ بہت ساری بلیک سیاسی جو حلیف تھے وہ بلیک میلنگ کرتے تھے, اور اس کی اب اچھا پھر دوسری بات آپ نے مسئلہ ہے, وہ مسئلہ نہیں تھا, آپ نے مسئلہ ہے, آپ نے تو اچھا ایک جو ایک دیکھیں آج نہیں آج ایک بات دیکھیں آپ ایک بات یہ کہ اگر وہ یہ تھا تو اس کے بعد اب جو ہے دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. اب فرمائیے.